جناب اقبال آفریدی صاحب. شکریہ جنابی چیئرمین صاحب. آفریدی صاحب کوشش کیجئے گا کہ 5 منٹ کے اندر وائنڈ اپ کریں تاکہ دوسرے بہت اہم ایشو ہے وہ انشاءاللہ العزیز جس طرح دیگر ممبران نے تفصیلی بات کی اس طرح ہم بھی عوام کی نمائندگی کریں گے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ جس طرح منسٹر صاحب نے کہانی سنائی اور ایوان کا وقت ضائع کیا اور اتنا جھوٹ بولا کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 سالوں میں سب سے زیادہ جھوٹ آج ہی بولا گیا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب اس ریاست کا جو اہم ایشو ہے وہ کچھ عجیب قسم کی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک عام زمیندار جب اس کے پیچھے 15,000 یا 13,000 یا 12,000 بل آتا ہے تمام اپڈیٹس چاہے وہ پارلیمنٹ تو اس کے پیچھے جا کے ڈپارٹمنٹ والے اس کی بجلی کاٹ کے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے. اس میں بڑا لاجک ہے. جبکہ سرمایہ دار اور یہ جو فیکٹری چلانے والے ہیں ان کے پیچھے اربوں روپے ہیں. مجال ہے کہ اس کے پیچھے کوئی جائے یا اس کو کچھ کہے. جو بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے. اس ایوان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم 3 جو پلر ہے اس کے مینڈیٹ کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں جو ان کی فائنانشلی ویکنس کا باعث بن رہی ہے. فرسٹ یہ کہ جو انتظامیہ ہے اگر ایک غریب کے پیچھے جاتی ہے اس کو گرفتار کر کے لے آتی ہے تو انتظامیہ کا کام تو ہوتا ہے قانون کے مطابق مجرم کو اور بے گناہ کو ٹریٹ کرنا. ایک یہاں پہ ہم تباہی کے سبب بن رہے ہیں. جو ہماری تباہی ہے وہ یہاں سے وہ شروع ہے. تیسری پلر یہ ایوان ہے اور یہ ایوان دیکھیں میڈیا کے بارے میں جو بات کی اس کو میں ایکسپنج کرتا ہوں. اس ایوان میں فارم 47 کے ذریعے جب اور پھر یہاں پہ قانون سازی ہوتی تو مجھے بتائے کہ ہم کیسے پھر سروائیول کریں گے, کیسے ہم عوام کو ڈیلیور کریں گے جب یہاں پہ آرڈر آف دا ڈے شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ ان ایوان کی جتنی بھی ممبران ہیں تیسرا پلر بھی ضائع ہو گیا. لہذا آپ پھر سپر پاور کیسے ہیں, آپ مسلمان کیسے ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور کسی سے خوف اور ڈر نہیں. آپ 15 روپے پہ لیٹر ایران سے تیل نہ لے کر آپ ہزاروں روپے وہاں سے لیٹر پیٹرول لیتے ہیں. کیوں؟ ایچ پی نیٹ ورک پر وقتاً بوقتاً ایسی پولیٹیکل اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی. اس کے لیے مجھے جو علم ہے اور میں جو دیکھ رہا ہوں کہ حرمت بھی کھولی ہے تاکہ آپ کو ہر ایک اور دعوے بھی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ 20 ٹینکر بھی آ رہے ہیں. یہاں پہ جنگ بھی نہیں ہے. تو مجھے بتائے کہ جب کورونا میں پیٹرول مہنگا ہوا تو وہ فی بیرل $119 پہ تھا اور آج 109 روپے پہ ہے. وہاں اس وقت پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا, آج 523 پہ کیوں ہے؟ کیا شارٹ فال ہے؟ تو کفایت شاری کی جو آپ باتیں کرتے ہیں وہ اتنی لمبی لمبی گاڑیاں خریدتے ہو, جب آپ 11 ارب کی آپ جہاز خریدتے ہو تو یہ کفایت شاری کی باتیں کیوں؟ مجھے تو بالکل یہ ایک ممبر قومی اسمبلی کے ناطے مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم یہاں پہ آگے کیا کرتے ہیں, کس مقصد کے لیے آتے ہیں. لہذا خدا کے لیے اگر یہ ملک سپر پاور ہے, اگر یہ ملک مسلمانوں کا ہے اور یہاں پہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ آزاد ہوا ہے تو آپ 300 کے بجائے 15 روپے پہ ایران سے یہ خریداری کیوں نہیں کرتے؟ یا ایک لاجک تو ہمیں بتائے کہ مہنگائی کس وجہ سے آپ
کر رہے ہیں, کیوں یہ پیٹرول ڈیزل مہنگی کر رہے ہیں. آج میری گاڑی پشاور سے یہاں تک جب میں لے کے آئے ہوں تو 17,500 کی ڈیزل کا ہی ہے. مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی جب پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھے گا, جب کراچی سے آٹا یہاں پہ آئے گا, جب وہاں سے سریا لے کے آئیں گے, جب وہاں سے چینی دال آئیں گے, تو مجھے بتائے کہ عوام کیا کریں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس عوام جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں وہ گرمیوں سردیوں میں قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ نعرے لگاتے ہیں, وہ شہادتیں دیتے ہیں, لیکن ہمیں پارلیمنٹیرین بناتے ہیں. ان عوام پہ کیوں یہ پیٹرول اور ڈیزل کی بم گراتے ہو؟ کیا ظلم کیا ہے ایک بندے سے جان چھڑانے کے لیے؟ لیکن یاد رکھنا وہ مرد مجاہد ہے, وہ نکلے گا پھر حساب ہوگا ہر بندے کے ساتھ, پھر دیکھیں گے کہ آپ کہاں بھاگیں گے. یہ شارٹ فال میرے پاس تجویز ہے, خواجہ صاحب آپ بھی سن لے, میرے پاس تجویز ہے آپ ٹیکس نہ لگائے, عمران خان کی ملاقات پہ ٹیکس لگائے, دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کے شارٹ فال پورا ہو جائے گا. اقبال بھائی وائنڈ اپ کریں, وائنڈ اپ کریں. یہ ہے ایک لیڈر کی کوالٹی کہ وہاں پہ جیل میں پڑا ہے لیکن عوام انتظار میں کھڑے. خدا کی قسم اگر آپ 1 کروڑ روپے ملاقات کا بھی ٹیکس لگا دے تو سب سے پہلے میں پے کروں گا اور وہاں پہ جاؤں گا. لہٰذا کوالٹی چیک کرے. وہاں پہ وہ لیڈر جو بیٹھا ہے وہ ایماندار ہے, وہ مخلص ہے, وہ وفادار ہے, اس کا ریٹ. بہت شکریہ.